اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر ڈاکو کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی۔ تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بھلا کو ڈاکو کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارہ سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ عطا کر دے، اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے۔